اس معاشرے کے درندوں کی وجہ سے, بھیڑیوں کی وجہ سے عورتوں کو اپنے آپ کو کس حد تک بدلنا پڑتا ہے, ایک مرد کا روپ دھار لیا ہے. انارکلی بازار میں سموسے چپس بیچے, کھانا پکا کر ہاری اور نیو انارکلی اور اولڈ انارکلی یہاں سپلائی کیا. 4000 کی دکان لی تھی 5 سال پہلے. جنرل آئٹمس وغیرہ اسٹارٹ کیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا, فیزز آئے, سرکمٹینسز آئے, اپ سائڈ ڈاؤنز آئے, لیکن پروردگار وہ پھر نکال دیتا تھا. ایک بندے نے ڈچ کیا, بھائی کے نام کے اوپر بھروسہ توڑا اور میرا تمام 12 لاکھ روپے کا سامان لے کے چلا گیا. نئی طرح سے زندگی اسٹارٹ کرنے کی سوچ. السلام علیکم, لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اینی. عورت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی ہے. اگر عورت پہ مشکلات آئیں اور عورت بہادر ہو اور مشکلات کو سامنا کرنے والی ہو تو اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں. اور اگر عورت کمزور ہونا تو وہ ایک چھوٹے سے کیڑے سے بھی ہار مان لیتی ہے. آج میں آپ کی جس عورت سے ملاقات کروانے لگی ہوں, پہلی بات تو یہ کہ اس معاشرے کے درندوں کی وجہ سے, بھیڑیوں کی وجہ سے عورتوں کو اپنے آپ کو کس حد تک بدلنا پڑتا ہے. ایک تو میں آپ کو یہ دکھاؤں گی, اور عورتیں اپنی زندگی میں کیا کچھ برداشت کرتی ہیں. ہر باہر نکلنے والی عورت خراب نہیں ہوتی. ہر باہر نکلنے والی عورت کو جب بھیڑیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے تو وہ چیزیں اس کی زندگی پر کیسے اثر انداز کرتی ہیں, میں آپ کو آج دکھاتی ہوں. آپ کو آج میں ایک ایسی ہی عورت سے ملواؤں گی جنہوں نے درندوں اور بھیڑیوں سے بچنے کے لیے خود ایک مرد کا روپ دھار لیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. لوگ آپ کو پہچانیں گے نہیں, آپ نے اپنا گیٹ اپ ایسا کر لیا ہے. اتنا تنگ لوگوں سے, اس معاشرے سے اتنا تنگ نہیں, بس جیسے لوگ ملتے ہیں جس رنگ کے, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, تو آپ کو سروائیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے. کیونکہ یہاں پہ مطلب جب سے لاہور, ویسے تو آل اراؤنڈ ہے لیکن لاہور میں خاصے مطلب جو آپ مارکیٹ میں ہوتے ہو تو ہر طرح کا رنگ روپ کا بندہ ہوتا ہے, گوسپ کرتا ہے, کرٹیسائز کرتا ہے چیزوں کو. تو آپ ان سے بچنے کے لیے اور اس طرح سے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو تو اپنا کو چینج کرنا پڑتا ہے. کیونکہ لوگوں کا کیا ہے, لوگوں نے تو بولنا ہے, لیکن وہی ہے کہ مطلب اب عادت سی ہو گئی ہے, ایسے ہوتے کمانا ہے. کتنے سال ہو گئے, کتنا عرصہ گزر گیا یہ؟ آئے ہوئے تقریباً اب 9 سال ہو گئے ہیں. پہلے میری جاب تھی, ابھی 5 سال کا عرصہ ہوا پروفیشنلزم میں. پہلے یہاں پر انارکلی بازار میں سموسے چپس بیچے, کھانا پکا کر اپنا لوہاری اور نیو انارکلی اور اولڈ انارکلی یہاں سپلائی کیا خود ہی. پھر 4000 کی دکان لی تھی اس وقت, اب سے کوئی 5 سال پہلے. وہاں پر پھر تھوڑی سیونگ کی ہیں, اس کے بعد دکان بنائی. وہاں پر پرچون جنرل آئٹمس وغیرہ اسٹارٹ کیا. پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا 2 سال پہلے, مطلب ابھی تو 2.5 سال ہو گئے. تو پھر تھوڑے سے فیزز آئے, سرکمٹینسز آئے, اپ سائڈ ڈاؤنز آئے, لیکن پروردگار وہ پھر نکال دیتا تھا. اور ابھی بھی مطلب میری دکان تھی پیچھے, وہ سب کو معلوم ہے کہ پیچھے گرمیوں میں بنائی تھی, اور ایک بندے نے ڈچ کیا, بھائی کے نام کے اوپر بھروسہ توڑا اور میرا تمام 12 لاکھ روپے کا سامان لے کے چلا گیا. کوئی تھانے والا لیگل ایکشن لیا نہ کوٹ تھانے میں, مطلب کوئی رسپانس نہیں ملا. ڈی ایس پی سے لے کے تفتیشی تک سب کسی نے نہیں, وہ صرف پیسے کا کھیل ہے. وہ پیسہ لگا رہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور اگر ہوتے بھی تو میں نے مطلب 2 نمبر کام کرنا ہی نہیں تھا. میرے پاس وٹنسز ہیں, میرے پاس تمام پروف ہیں کہ مطلب میرے پاس ریکارڈنگس ہیں. وہ لوگ سننا نہیں چاہتے. میں نے تو یہاں پہ رہنا ہے, میں نے کسی سے دشمنی تھوڑی پالنی ہے. لیکن یہاں کا جو عملہ ہے, ادارے ہیں بڑے بڑے, وہ دیکھتے بوجھتے جانتے بوجھتے بھی مطلب کوئی مدد نہیں کرے. مورلی سپورٹ کرنی ہے نا مجھے, مطلب ان کا کیا جا رہا ہے, وہ بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے, منصف بنے بیٹھے ہیں, کس بات کے, چور کو چور نہیں کہہ پا رہے. تو بس وہ ہے کہ اب نئی طرح سے زندگی اسٹارٹ کرنے کی سوچی ہے. آپ اوبر پہ بائک چلا رہی ہیں تو پیسنجرز کس طرح کے آپ بٹھاتی ہیں؟ کیا آدمی بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ شروع میں جب میری موٹر سائیکل تھی تو میں نے اوبر پہ رجسٹرڈ کروائی تھی, تو میرے پاس ہر طرح کی مطلب لوگ بھی آتے تھے, لڑکیاں بھی تھی, خواتین بھی, مرد بھی. لیکن جب وہ میل جو تھے وہ پرسنل ہوتے تھے کہ آپ کون ہیں, کیا نام ہے, آپ لڑکی لگتی ہو, اور یہ ہے وہ 10 الٹے سیدھے سوال کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے وہ مجھے برا لگتا تھا کہ آپ کے پرسنلزم میں کوئی گھس رہا ہے اور آپ سے پرسنل ہو رہا ہے. تو پھر میں نے اوبر چھوڑ دی تھی. پھر میں نے اپنی ہی مطلب ہاسٹل کی لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ دینی شروع کر دی تھی. آج ماشاء اللہ سے جسے جانا ہوتا ہے وہ ٹرسٹ کرتی ہے, ان کی فیملی ٹرسٹ. آج آپ رجسٹرڈ ہیں اوبر پہ, اب کے اوبر چھوڑ دی؟ نہیں, ابھی میں اوبر مطلب رجسٹرڈ ہوں لیکن چلانی چھوڑ دی ہے. کیونکہ وہ تو یہ ہے کہ آپ آن لائن ہوگے, آپ کو رائٹس ملیں گی, آپ لے سکتے ہو. لیکن ابھی انٹرسٹ اس لیے نہیں کہ مجھے میل کو نہیں کرنا. مجھے اس سے ویسے میرے ساتھ فیمیلز ہیں, اور زیادہ تر لڑکیاں ہیں جو یونیورسٹی جاتی ہیں, جابینز ہیں,
جن کے والدین جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آؤٹ سائڈرز ہیں، وہ مطلب لاہور کی بھی نہیں ہیں، آؤٹ سائڈ سے آتی ہیں، اور ان کے پیرنٹس کہہ کے جاتے ہیں کہ جو ہے نا ان کو کوئی بھی ضرورت ہو تو 24/7 جو ہے نا آپ ان کی ہیلپ کر دو، کہ یہ کسی اسٹرینجر کے ساتھ یا کسی دوسرے اوبر والے کے ساتھ کہیں نہ جائیں، کیونکہ ہر بندہ سینسیٹیو ہوتا ہے اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. تو ماشاء اللہ سے ابھی رائڈس میری کم ہو گئی، کیونکہ ابھی نوا کوٹ کے چکر اتنے لگ رہے تھے صبح سے رات تک. لڑکیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو لے کر جانا، لے کر آنا، وہ اپنے ٹائم پہ تھوڑی ہوتا ہے، ایڈوانس آپ کو فیئر دیتی ہیں. تو ابھی بس یہی ہے کہ پروردگار اسباب بنا رہا ہے کہ کچھ رقم ہے کہ کچھ درکار ہے. ابھی انشاءاللہ گاڑی کا میرا ہو جائے گا تو پھر اسی کو موٹر سائیکل سیل آؤٹ ہو جائے گی، پھر گاڑی آ جائے گی. آپ کی ایک بیٹی ہے اور آپ اس کو بھی پڑھا رہی ہیں. ماشاء اللہ سے ابھی وہ رہتی ہیں اسلام آباد بورڈنگ میں، 10 سال کی ہیں ماشاء اللہ سے. ابھی دیکھیں انشاءاللہ زندگی رہی تو جی سی یونیورسٹی تک جائیں گی. وہ ان مشکلوں کی وجہ سے بیٹی کو خود سے دور رکھا ہوا ہے. لازمی سی بات ہے، مطلب ابھی جیسے ہاسٹل کا ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹی سی بچی کو میں وہاں پہ میں نے رکھا تھا. پھر دوسرے ہی ابھی میرے حالات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ اس کو نہیں معلوم ہے. میں نے کبھی اس کو اپنی مطلب پریشانیاں نہیں ڈسکس کی ہیں، کیونکہ اس کا بھی بیسک مستقبل بننا ہے. تو وہ اسپوائل ہو یا کسی بھی چیز میں احساس کم طریقے کا شکار ہو تو اس کو بہتر یہ کہ میرا یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ 3 وقت کے بجائے ابھی 1 وقت کھانا شروع کر دیے کہ مجھے پتہ ہے میرے حالات کیا ہیں. تو میری بیٹی کو تو 3 وقت چاہیے، اس کی ضروریات ہیں. اس نے کبھی آپ سے پوچھا نہیں ہے کہ ممی آپ نے ایسا گیٹ اپ کیوں بنایا ہوا ہے؟ ظاہر ہے بچے معصومانہ سوال کرتے ہیں، تو ممی کیا جواب دیتی ہے؟ نہیں، وہ ایسے سوال نہیں کرتی. وہ بلکہ کئی ایسے سوال ہوتے ہیں جو وہ مجھ سے ویسے ہی نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ خود دیکھ رہی ہوتی ہے، چیزوں کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں. اور وہ مطلب ماشاءاللہ سے جیسے میں نے تکلیفیں جھیلی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس نے بھی اتنے ہی سالوں میرے ساتھ تکلیفیں جھیلی ہیں. تو وہ اب ایڈمٹ کرتی ہے چیزوں کو کہ مطلب، لیکن وہ پوچھتی نہیں ہے کہ مطلب وہ ہاں دکان پہ جاتی تھی، شروع میں بیٹھتی تھی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی تو پھر مجھے مناسب نہیں لگتا تھا کہ دکان پہ اس کو لے کر جاؤں. تو پھر یہ ہوا کہ مجھے نورین ٹرسٹ میں نورین باجی انہوں نے ریفر کیا کہ آپ اس کو یہاں پہ جو ہے میں اسکول کا ایڈمیشن کروا دوں گی، تمام چیزیں اس کی فری آف کاسٹ ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کی اوپر کی لائبلٹیز تو ویسے کتنی کوالیفیکیشن ہے؟ آپ نے کبھی کوئی جاب وغیرہ کرنے کا نہیں سوچا؟ میں انڈر میٹرک ہوں، 9 پاس ہوں. لیکن یہ ہے کہ میری فرسٹ جاب ڈومینوز پیزا میں تھی. فورٹریس میں بھی کام کیا ہے، لنک روڈ برانچ، زیڈ بلاک، ہر جگہ پہ. لیکن یہ تھا کہ شروع میں آپ کے پاس اسٹیمنا تھا، تمام چیزیں آپ کر سکتے تھے. ابھی یہ ہے کہ میں اسٹیمیٹک پیشنٹ ہوں، بی پی آئی رہتا ہے. کبھی مطلب ایک دم سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب آپ مطلب وہ اسٹرینتھ آپ کی ختم ہو گئی ہے. پھر آپ بزنس کی طرف آ گئے تھے، کیونکہ مجھے بچے کو ٹائم دینا بہت ضروری تھا، اس کے سر پہ رہنا بہت ضروری تھا. اسی وجہ سے میں نے اپنی مطلب لگائی، یہ سمجھ لیں جاب اسکپ کی تھی. اور اس طرف کیونکہ مجھے میرے بچے کی تربیت پہلے کرنی تھی، اپنے لائبلٹیز اس کے کس طرح سے اس کے سامنے مطلب آپ 9 to 5 جو ہے باؤنڈ ہوتے ہو، اس میں آپ نہ بچہ نہ گھر والا نہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہو. لیکن ابھی جب یہاں پہ لاہور آئی تھی تو 6 سال کی تھی، تو مجھے ان کو وقت دینا اور تمام چیزوں کو کرنا وہ بہت مشکل ہو رہا تھا. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کو کسی غلط صحبت میں آئے وہ یا کوئی، کیونکہ ابھی اس کی جیسے جیسے گرومنگ ہو رہی ہے اس کی مینٹالٹی چینج ہو رہی ہے. اب وہ بڑی لڑکیوں کی طرح باتیں ہیں اور سوچیں ہو رہی ہیں. تو مجھے تھا کہ اسے بچوں میں رکھوں ابھی، کیونکہ اس کی ایک بیس بن جائے گی تو آگے اس کے لیے اچھا ہوگا، پازیٹیو ہوگا. تو بس پروردگار سب بچیوں کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے، یہی دعا ہے، میرے بچے کو بھی رکھے. آمین. ایسی مضبوط مائیں ہوتی ہیں اور ایسی مضبوط ماؤں کی اولادیں پھر آگے سے مضبوط ہوتی ہیں. ہم لوگ اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ اس ٹائم یہ اوبر پہ بائک چلاتی تھیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جہالت اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ گھر سے باہر بھی نکلیں گے تو ہراسمنٹ یہی نہیں ہوتی کہ آپ کو ایک کمرے میں لے جایا جائے تو وہی ہراسمنٹ ہوتی ہے. عورتیں گھر سے نکلنے سے لے کر اپنی اس منزل تک پہنچنے میں نظروں سے بھی ہراسمنٹ ہوتی ہیں. مرد کا دیکھنا بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. مرد عورت کو جس نظر سے دیکھتا ہے عورت اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے. اور پتہ نہیں عورت ایک رکشے والے سے لے کر سڑک پر چلتے ایک نشئی فقیر کوئی ہر انسان عورت کو ہراسمنٹ کرتا ہے اور عورت اس ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے. اس ہراسمنٹ کی وجہ سے عورت کو اس طرح کا روپ بنانا پڑتا ہے کہ اس طرح کے درندوں سے، اس طرح کے بھیڑیوں سے وہ خود کو بچا سکے. ان کا نمبر ہماری اسکرین پر چل رہا ہوگا. ان کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ آپ
پلیز ان کو کال کریے, ان کی ہیلپ کریے, مہربانی فرما کر ان کی ہیلپ کرنے کی وجہ سے ان کو کال کریے گا, اور اچھی نیت سے, اس نیت سے کریے گا کہ اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا. نہ تو اس کا اجر آپ کو یہ دے سکتی ہیں, نہ کوئی اور انسان دے سکتا ہے. مدد ہمیشہ یہ سوچ کر کریں کہ آپ نے اس کا ریٹرن اللہ سے لینا ہے, اور جو ہم سے ہو سکا ہم بھی ان کے لیے کریں گے. ہم سے اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا زیادہ یہ شیئر ہوگی اتنا لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ لگے گا اور لوگ ان کی مدد کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.